بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 139 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف مشبہ بالفعل کی تاکید کا فائدہ۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وفائدتھا تاکید النسبت و تحقیق کے ہاتھ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وفائدتھا تاکید النسبت و تحقیقھا، اور اس کا فائدہ جو حروف مشبہ بالفعل وہ نسبت کی تاکید و تحقیقھا اور نسبت کو پختہ کرنا ہے۔ وَلِذَلِكَ يَتَلَقَّى بِهَا الْقَسْمُ وَيَصْدُرُ بِهَا الْأَجْوِبَةُ وَتُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الشَّكِّ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ قال المبرد قولك عبد الله قائم إخبار عن قيامه وإن عبد الله قائم جواب السائل عن قيامه وإن عبد الله لقائم جواب منكر قيامه۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت تھی۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ تو کہا جی کہ انا کا فائدہ نسبت کی تاکید اور اس کی پختگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جواب قسم اور دیگر سوالات کے جوابوں کے شروع میں نیز مقام شک میں انا لایا جاتا ہے۔ جوابات کو انا سے شروع کرنے کی مثال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہو فی الارض، کہ وہ تو اس سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فرما دو کہ میں ان کی حوالے سے انقریب تمہیں بیان کروں گا۔ بے شک انا مکننا لہو فی الارض، چونکہ یہ سوال کا جواب ہے اس لیے اس کے شروع میں انا لایا گیا۔ تو اب مکمل ترجمہ یہ بنا کہ اے پیغمبر یا اے نبی، لوگ تم سے سکندر ذوالقرنین کے متعلق دریافت کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں جلد ہی اس کا واقعہ تمہیں بتاؤں گا۔ تو سنو، ہم نے اسے دنیا میں سلطنت اور قدرت عطا فرما رکھی تھی۔ اور مقام شک کی مثال وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کیونکہ فرعون کو موسیٰ کی رسالت میں شک تھا، اس لیے انی رسول من رب العالمین بذکر انا فرمایا گیا۔ اب مبرد کہتے ہیں کہ تمہارا عبداللہ قائم کہنا عبداللہ کے قیام کی خبر دینا ہے، اور ان عبداللہ قائم اس شخص کا جواب ہے جو اس کے قیام کی بابت سوال کر رہا ہو، اور ان عبداللہ لقائم یہ اس شخص کے جواب میں ہوگا جو اس کے قیام کا منکر ہو۔ جی طلبہ کرام، عبارت بھی مکمل ہوئی، اس کا ترجمہ بھی مکمل ہوا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل میں مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے بحث کے جزء ثانی یعنی انا کے مفید معنی ہونے کی حیثیت کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انا کا فائدہ تاکید نسبت ہے، لیکن تاکید سے مراد تاکید اصطلاحی نہیں ہے جو توابع میں سے ہے، بلکہ تاکید نسبت سے مراد معنی لغوی یعنی تحقیق کے نسبت ہے، یعنی نسبت کو پختہ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے قاضی صاحب نے تاکید النسبت کے اوپر تحقیق و ہا کا عطف کر دیا تاکہ تاکید کے معنی واضح ہو جائے، اور چونکہ انا تاکید کے واسطے ہے، اسی وجہ سے انا کو ایسے کلام سے
شروع کیا جاتا ہے یا ایسے کلام کے شروع میں لایا جاتا ہے جہاں تاکید مطلوب بھی ہو. مثلا جواب قسم ہے، اس کی شروع میں نہ لے آئے کیونکہ قسم نام ہے تقویت جز کا. اسی طرح سوالات کے جوابات کے شروع میں بھی انا کو لایا جاتا ہے کیونکہ اگر سائل متردد ہے تو جواب میں تاکید لانا یہ مستحب ہے، اور اگر سائل منکر ہے تو جواب میں تاکید لانا یہ واجب ہوگا. بہرحال جواب کے لیے تاکید وہ مطلوب ہوتی ہے، خواہ وہ یہ تاکید کی ضرورت استحباباً ہو یا وجوباً ہو. اسی طرح انا کو شک کے مقام میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ مخاطب جب شاک ہوگا یعنی شک کرنے والا ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ ذوف مقصد کا بھی اس کے دل میں گمان ہوگا. لہٰذا انا کے ذریعے سے تاکید لائی جاتی ہے تاکہ مخاطب کے ذہن میں مقصود راسخ ہو جائے اور مقصود میں اسے ضعف اور کمزوری کا سامنا نہ ہو. اب قاضی صاحب نے جواب قسم کی مثال وضاحت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو تو چھوڑ دیا، البتہ جواب کی مثال یعنی کسی سوال کے جواب کی مثال وہ بھی ذکر کی اور شک کے مقام کی مثال بھی ذکر کی. تو جواب کی مثال یہ ذکر کی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. اب اس آیت میں کہ لوگ آپ سے سکندر ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ میں عنقریب تمہیں ان کا قصہ سناؤں گا، بتاؤں گا. بے شک ہم نے انہیں زمین میں قدرت عطا فرما رکھی تھی، ہم نے انہیں مکین بنا رکھا تھا. انا مکنا لہو فی الارض. اب یہ انا مکنا لہو فی الارض یہ اصل میں اس سوال کا جواب واقع ہو رہا ہے. یسألونک عن ذی القرنین جو سوال تھا یہ اس کا جواب واقع ہو رہا ہے. اسی وجہ سے انا کے ساتھ موقع ذکر کیا اور مقام جو شک کا ہو تو اس کی مثال بھی قاضی صاحب نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کا جو مکالمہ تھا اس میں سے ایک آیت کو بیان کر کے دیا کہ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں. اب یہاں انی رسول من رب العالمین میں جو انی رسول کو انا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ذکر کیا گیا کیونکہ رسالت موسیٰ اس مقام پر فرعون کی نظر میں وہ شک میں تھی، یعنی فرعون اس معاملے میں شاک تھا، اسے شک تھا کہ یہ رسول ہیں یا نہیں. تو مقام جب شک کا اس کو واقع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر تاکید کے ذریعے سے بات وضاحت کی اور فرمایا کہ بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اچھا، اب قال المبرد سے قاضی صاحب نے مبرد کے قول کو نقل کر کے اس بات پر یہ مزید بات کو پختہ کیا کہ انا وہ تاکید نسبت کے لیے آتا ہے. ابو عباس کندی نے ایک مرتبہ اصل میں مبرد سے کہا تھا کہ مجھے کلام عرب کے اندر بہت تردد رہتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ بہت سے زوائد اور حشو پر یہ محمول ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جب قیام عبداللہ کو تعبیر کرنے کے واسطے کبھی تو لوگ عبداللہ قائم کہہ دیتے ہیں، کبھی ان عبداللہ لقائم کہتے ہیں. تو دیکھو ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے واسطے انا اور لام کو زیادہ کر دیا، حالانکہ بغیر ان کے اضافے کے بھی وہ مفہوم ادا ہو رہا تھا عبداللہ قائم کی صورت میں. تب مبرد نے جواب دیا کہ کلام عرب میں حشف اور زائد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حشف ابو عباس کندی میں ہے کہ اس نے اپنے اندر کلام عرب کو سمجھنے کا ملکہ ہی پیدا نہیں کیا. اتنی بات مبرد نے کہہ کر پھر مفصل جواب دیا. جواب کا حاصل یہ ہے کہ الفاظ مختلفہ کا اضافہ بے محل نہیں ہوتا، بلکہ ان سے معانی مختلفہ پیدا ہوتے ہیں جن معانی کی مخاطب کے اختلاف احوال کی وجہ سے ضرورت بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارا مخاطب اگر بالکل خالی ذہن ہے، اور یہ ہم بلاغت میں بھی وہ ابتدائی طلبی انکاری وغیرہ
پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ اور یہ تقریباً اس معاملے میں سیم ہی ہیں کہ ہم مقتضائے حال کے مطابق جو کلام ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی خیر مبرد نے کہا کہ اگر مخاطب جو ہے وہ خالی و ذہن ہو تو اس صورت میں ہم عبداللہ قائم کہیں گے، یہ بطریق خبر ہوگا، کیونکہ صورت میں صرف اخبار عن القیام مقصود ہے۔ اور اگر کسی نے عبداللہ کے قیام کے سلسلے میں سوال کیا ہے تو اس صورت میں ہم جواب میں ان عبداللہ قائم کہہ لیں گے، یعنی ایک تاکید لگا لی نہ کی صورت میں، شروع میں نہ لے آئیں۔ اور اگر مخاطب منکر ہے قیام زید کا، وہ کہتا نہیں وہ کھڑا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اب ہم پر واجب ہو جائے گا کہ مخاطب انکاری ہے تو ہم تاکید پر تاکید لگائیں۔ اب ہم ان عبداللہ لقائم کہیں گے، پس ان الفاظ کے اضافے سے معنی مختلفہ پیدا ہوگے، پس ان الفاظ کا اضافہ وہ زائد نہیں ہے، حشف نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب مبرد کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ انا تاکید کے واسطے آتا ہے، کیونکہ تاکید ہی کے موقع پر اس نے انا کا اضافہ مانا ہے۔ تو بہرحال جی یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، انا کے فوائد پر مشتمل تھی۔ آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات کے۔ سوال نمبر 1 یہ کہ انا کو کہاں کہاں لایا جاتا ہے، کوئی ایک مثال قرآن سے پیش کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مبرد کا اس میں سمجھانے میں کیا کردار ہے، کیا واقعہ پیش آئے، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔